نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهني في الدين اللهم ألهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم سورۃ المزمل کو ڈسکس کریں گے، اور سورۃ المزمل بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ ٹوٹل اس کی 20 آیات ہیں، اور ان 20 آیات کو 2 رکوع میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ٹوٹل 19 آیات اس کی ایک ہی رکوع میں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور جو اگلی 20 صرف ایک آیت ہے پوری کی پوری، وہ آخری رکوع میں، دوسرے رکوع میں آ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا واحد مقام بنتا ہے جس میں کہ ایک رکوع میں ایک آیت ہے صرف، باقی ہر جگہ پر ایک رکوع میں زیادہ آیات ہی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو صورت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تیسرے نمبر پر نازل ہونے والی صورت تھی۔ پہلے نمبر پر کیا تھی؟ سورۃ العلق کی 5 آیتیں، دوسرے نمبر پر سورۃ القلم کی 7 آیتیں یا اس سے زیادہ، اور تیسرے نمبر پر سورۃ المزمل کی شروع کی 19 آیتیں۔ جو 20 آیت ہے، لاسٹ آیت ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی، اور بیشتر علماء کے مطابق، اسکالرز کے مطابق وہ مدینہ میں جا کر نازل ہوئی آخری آیت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے ہی بتا دیا جاتا تھا کہ یہ آیت اس صورت کے ساتھ رکھی جائے گی یا اس صورت کا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح مختلف آیات مختلف موقعوں پر بھی نازل ہوتی تھی، ان میں ٹائم پیریڈ لمبا بھی ہوتا تھا، اور پھر ان کو صورتوں کے ساتھ ملا دیا جاتا تھا۔ اور اب اس صورت میں بہت ہی خوبصورت صورت ہے، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم دے دیا گیا، پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، نبوت پہلی 5 آیتوں کے ذریعے سے سورۃ العلق کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے، کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں ان دا بیگرنگ ایرا آف مکہ، کہ اب آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کن کن باتوں پر اب آپ فوکس رکھیے۔ ایک دم سے جب نبوت کی ذمہ داری دی گئی، ظاہر ہے کسی بھی انسان کو جب ذمہ داری دی جاتی ہے ایک دم سے تو اسے پتہ نہیں چلتا اس نے کرنا کیا ہے، تو وہ کرنا کیا ہے وہ ہمیں اس صورت سے پتہ چل رہا ہے، اور کرنا کیوں ہے۔ ایک تو یہ سٹیپس آپ کریں گے اور اس کا مقصد کیا ہوگا، یہ ہمیں اس صورت سے پتہ چلنے والا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فرائض ہیں، فرض نمازیں، فرض روزے، فرض زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، حج، جہاد، یہ سب تو احکامات آئے ہی مدینہ میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مکہ میں ایسا کیا تھا کہ جس کے اوپر سارا کا سارا فوکس ہونا چاہیے۔ تو اس صورت کا موضوع کیا ہوگا کہ پرسنل اسپریچول ڈیولپمنٹ، روحانی انسان کی جو اپنی روحانی تربیت ہے، روحانی ترقی ہے، وہ کتنی زیادہ ضروری ہے اللہ کے رستے میں کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کے رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلنے لگے ہیں، تو اپنی پرسنل تیاری کیا کرنی ہے، پریپریشن کیا ہونی چاہیے، وہ سارا کچھ اب ہمیں اس صورت سے پتہ چلنے والا ہے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، اور مزمل کا مطلب کپڑا بھی کیا گیا ہے، کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ نے گھر جا کر فوراً حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ میرے اوپر کمبل اڑا لو، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو کمبل اڑائے جانے والی یا اپنے اوپر چادر لے لینے والی جو کیفیت تھی، اور وہ کیفیت کیوں طاری ہوئی تھی؟ گھبراہٹ کے نتیجے میں کہ یہ کیا پروسیس ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں آ نہیں رہی، کچھ بالکل ہی الگ چیز، فطرت سے ہٹ کے کوئی چیز ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس ساری سچویشن کو یہاں پہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے. یہ حالانکہ سورۃ العلق کی آیات سے کچھ وقفے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، یعنی آپ سمجھے کافی مہینوں کے بعد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے. وہی کے بعد کی جو آپ کے اوپر کیفیت طاری تھی، اس کیفیت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس کی طرف ویسے بھی اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑا اوڑھ لیتے تھے یا کمبل اوڑھ لیتے تھے، تو ویسے بھی اس صفت کے ذریعے سے آپ کو بلایا جا رہا ہے. کیوں بلایا جا رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اس طریقے سے بلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اگلی آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کریں؟ قم اللیل، قیام کیجئے راتوں کو، الا مگر قلیلا، تھوڑا سا، یعنی آپ راتوں کو کھڑے رہا کریں سوائے اس کے کہ تھوڑے سے حصے کے، تھوڑا حصہ کھڑے ہونا ہے. یعنی کمبل اوڑھ کر اب جو لیٹے رہنے کا وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب اس وقت میں سے آپ نکل آئیے. اب آرام کرنے کا جو وقت ہوتا تھا پریشانی میں یا گھبراہٹ میں یا ویسے بھی سستانے کے لیے انسان جو لیٹ جاتا ہے، بس اس وقت میں سے اب آپ، اس کیفیت میں سے اب آپ نکل آئیے. اے کمبل میں لپٹ کر نیٹنے والے، اب آپ کیا کریں؟ اب آپ کھڑے ہو جائیے، ٹھیک ہے؟ اب محنت کرنے کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو یہاں پر پہلا حکم دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور وہ کیا ہے کہ راتوں کو قیام کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑا حصہ اس کا. تو تھوڑا حصہ کیا ہوگا اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے. رات کے قیام سے کیا مطلب ہے؟ رات کے قیام سے مطلب ہے راتوں کو نمازیں پڑھنا. کس نماز کی بات ہو رہی ہے؟ تہجد کی، قیام اللیل کی ہی بات ہو رہی ہے، جس کو ہم عام زبان میں تہجد بھی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو تہجد ہی کہا. سورۃ الاسراء میں اس کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تہجد آپ قائم کیا کیجئے. اسی کو قیام اللیل جہاں پر کہا جا رہا ہے. اور بیسکلی غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ غور و فکر کر رہے تھے، سوچ بچار کر رہے تھے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، یہ سارا سسٹم کیسے چلا ہے، کیا ہوا ہے. وہ غور و فکر کرنے کا وقت اب ختم ہوا. اب اٹھ کر کھڑے ہونے کا وقت شروع ہو گیا، اب نماز کا وقت کام شروع ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ابتدائی چیزیں سکھائی تھی نا، آ کر عمل کرنے کے لیے جو بالکل شروع میں جو چیزیں سکھائیں، وہ تھا وضو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھا دیا. ورنہ وضو کے جو احکامات ہیں نا وہ مدینہ میں نازل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کہ قرآن میں یہ نازل ہونا کہ وضو کیسے کیا جائے گا یہ مدینہ میں نازل ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی عملاً آپ کو سکھا دیا گیا تھا اور آپ نے صحابہ کو سکھا دیا تھا. اسی طرح نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سکھا دیا تھا. وضو کر کے ہی نماز پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی شروع اول دن سے ہی. تو نمازیں بھی فرض بعد میں ہی ہوئی ہیں، اینڈ میں مکہ نہرہ کے، لیکن شروع میں نماز کی کیا حالت تھی؟ 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی. اور ہمیں پتہ چلتا ہے بار بار مکی صورتوں میں کہ صبح کو 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم تھا. صبح مطلب عصر کا وقت، آلموسٹ جو شام کا وقت ہوتا ہے نا، 2 کر کے اس وقت رکعتیں پڑھی جائیں. نفل جتنے بھی نفل کی تعداد مقرر نہیں تھی نا، اس وقت بھی نہیں تھی اور ابھی بھی نہیں ہے، اور رات کو پڑھے جائیں، ٹھیک ہے. یہ اس وقت نماز کی حالت ہوتی تھی، سچویشن تھی مکی دور میں. اس میں سے جو قیام اللیل ہے، رات کی نماز کی جو کیفیت ہے، اس کا ذکر ہمیں اس صورت میں تفصیل میں مل رہا ہے. قیام اللیل کے بارے میں اگر ہم نے ڈیٹیل پڑھنی ہونا قرآن مجید میں تو وہ یہ صورت ہے، جس میں کہ ہمیں قیام اللیل میں ہونا کیا چاہیے، اس کی خوبصورتی کیسے ہوتی ہے، اس سے ہمیں مقصد کیا حاصل کرنا ہے، وہ سب یہاں سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. قم اللیل الا قلیلا، کتنا کم؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصفہ اس کا آدھا، یعنی رات کا آپ آدھا پڑھ لیجئے. اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں تھوڑی اور کمی کر لیجئے. کمی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاف رات یا پھر 1/3 نائٹ پڑھ لیجئے، 1/3 رات آپ قیام کر لیجئے. تو یہ آپشن 2 دیے جا رہے ہیں. اگلی ہی آیت میں تیسرا آپشن دیا جا رہا ہے، او زد علیہ، یا اس پر تھوڑا سا بڑھا لیجئے، اس کو تھوڑا سا زیادہ کر لیجئے. کتنا زیادہ کر لیجئے؟ 1/3، ہاف. بیسکلی جو ایک اماؤنٹ دیا جا رہا ہے نا، کوانٹیٹی جو دی جا رہی ہے، جو ترجیح ہے، قابل ترجیح جو عمل ہے وہ ہے آدھی رات.
اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا تو اس کو تھوڑا کم بھی آپ کر سکتے ہیں، 1/3 کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو 2/3 پر بھی لے کر جا سکتے ہیں، اس میں تھوڑی سی ایڈیشن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے ہیں۔ اب آگے قیام اللیل کا مقصد اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے جائیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے رات کو آپ کھڑے ہونے لگے ہیں، قیام کرنے لگے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق مضبوط بنایا جائے گا، وہ کیسے بنایا جائے گا؟ قرآن مجید کے ذریعے۔ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، جیسے کہ ترتیلا خوب ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ترتیل کا پورا حق ادا کرتے ہوئے ترتیل کے ساتھ پڑھیے، یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ترتیل بیسکلی ہوتا کیا ہے؟ ترتیل کا لفظی معنی ہے قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنا، ایک ایک ورڈ پر قرآن مجید کے دھیان دینا، اس کے ایک ایک جو بھی اس میں شد ہو رہی ہے، مد ہو رہی ہے، جزم ہے، پیش ہے، جو بھی اس کی حرکات ہیں اور جو اس پر رولز اپلائی ہو رہے ہیں، اس کے مطابق اس ورڈ کو پڑھنا، ایسے آرام سے ادا کرنا کہ سامنے والے کو سن کر سمجھ آ رہی ہے، پھر اس کو خود بھی سمجھ کر پڑھنا ہے، ہر لفظ پر دھیان دے کر سوچ کر کیوں پڑھنا ہے؟ تاکہ اس کی کیفیات جو ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن سے اپنی آوازوں کو مزین کرو، یعنی اپنی آوازوں کو خوبصورت بناؤ قرآن کے ذریعے، اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھو، یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن مجید کی قرأت کرو۔ اور قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہمیں بہت ساری اسی طرح کی احادیث مل جاتی ہیں، تو خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید بیسکلی کیوں پڑھا جائے گا، اور اس کی کیفیات جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کیوں کی جائیں گی، تاکہ ایک ایک جب آیت پر ہم ٹھہریں گے نا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ذہن پوری طرح کلام الہی جو ہے اس کے مفہوم اور جو بھی مدعا بیان کیا جا رہا ہے اس کو سمجھ سکے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے مضامین سے ہمارا ذہن اور ہمارا دل متاثر ہوگا، اثر ہی پھر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے تو اس کی عظمت اور ہیبت دل پر طاری ہوگی، اگر کہیں اس کی رحمت کا بیان ہے تو دل میں جذبات تشکر آئیں گے، شکر گزاری اللہ کی آئے گی، اگر کہیں پہ اس کے غضب اور عذاب کا ذکر ہے تو دل پر اس کا خوف طاری ہوگا، کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے یا سمجھایا جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، وہاں پر یہ غور و فکر ہوگا۔ یعنی نماز میں یہ آٹو بٹن جو ہم پلے کر دیتے ہیں نا، اور ریپیٹ پہ پلے کرتے ہیں ہم، تو پہلی رکعت سارا پڑھتے پڑھتے سورۃ الاخلاص بیچ میں قیام میں آئی، سورۃ الاخلاص پڑھی آگے چلے گئے، پھر قل هو اللہ پڑھی آگے چلے گئے، یہ ہماری رکعتیں جو ہے نا آٹو ٹیونڈ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آٹومیٹک پہ چلی گئی ہیں، ہماری ایسی ہیبٹس بن چکی ہیں، ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن کچھ اور بھی ایڈیشن کرنی ہے قرآن کی اپنی نمازوں کے اندر۔ اس پوری صورت میں ہم دیکھیں گے قرآن کا نماز میں ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے، کیا فضیلت ہے اس کی، مقصد کیا ہے اس کا، وہ کیوں ہونا چاہیے، اتنا فوکس ہے قرآن مجید پر اس صورت میں، ایک یہاں شروع میں اور پھر بالکل آخری آیت میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا ذکر آئے گا۔ تو ہم قیام اللیل کس لیے کیا جا رہا ہے؟ قرأت کے لیے قرآن مجید کی۔ ہم قرآن مجید حفظ کیوں کرتے ہیں؟ جو حفاظ ہیں کیوں قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، یا ہم گھروں پر بھی کیوں حفظ کرتے ہیں؟ اس کو اپنی زندگی کا حصہ ہم کیسے بنائیں گے؟ جن کو فرض کریں سمجھ تو بالکل نہیں آ رہی، وہ کیسے بنائیں گے؟ نمازوں میں پڑھ کر۔ ڈیفینیٹلی قرآن مجید حفظ کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی نمازوں کو طول دیا جائے، نمازوں میں قیام کو بڑھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید حدیث میں بتا دوں، آپ نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس کا قیام سب سے لمبا ہے، یہ نہیں کہ جس کا سجدہ سب سے لمبا ہے یا جس کا رکوع سب سے لمبا ہے، بلکہ جس کا قیام سب سے لمبا ہے۔ کیوں جس کا قیام سب سے لمبا ہے؟ کیونکہ قیام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم نماز میں جب اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے خوبصورت کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے الفاظ میں ہی اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، ٹھیک ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بادشاہ سے بات کیسے کی جاتی ہے، کیا بات کرنی چاہیے۔ تو اتحیات اور درود پاک کے بعد ہم اپنی دعائیں بھی مانگیں گے، اپنا مدعا بھی اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے، اپنے کنسرنز اللہ کو بتا دیں گے، لیکن اس سے پہلے قیام میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہی اللہ سے باتیں کرنی ہیں اور اللہ کے کلام کی ہی سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت کے بارے میں اتنی زیادہ احادیث آتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند
اب کون سی آواز ہے؟ وہ آواز جو کہ خوبصورتی سے قرآن مجید پڑھتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو میری آواز سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ قرآن مجید خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مزید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لفظ کو کھینچ کر باقاعدہ اس پر غور کر کے اس کو پڑھا کرتے تھے، اور اس میں کیفیات شامل ہوتی تھی. آپ میں سے جس نے نماز نبوی یا مزید نماز کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ نمازیں جو فرض تھیں، فرض نمازوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سرٹن صورتیں پڑھا کرتے تھے. عموماً وہ صورتیں چھوٹی بھی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، اس میں کیا کیفیت ہوتی تھی؟ اس میں تو ہمیں وہ روایات ملتی ہیں کہ قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں سورۃ البقرہ بھی پڑھ لی، سورہ آل عمران بھی پڑھ لی، سورۃ النساء بھی پڑھ لی، اور آگے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو ہی کرتے گئے. اتنی لمبی قرات اور اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، قدم مبارک پر ورم پڑ جاتا تھا، سوج جاتے تھے، اور چھالے بھی پڑ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اتنی زیادہ یعنی باڈی مشقت میں چلی جاتی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام کو کم نہیں کرتے تھے. یہ کوئی اپنے آپ کو تکلیف دینے والی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اسی میں محبت ہے، اسی میں سکون اور اطمینان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے اپنے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان رکھ دیا ہے. اور الذکر کیا ہے؟ قرآن مجید. تو یہاں پر بیسکلی ذکر، یہ جو اطمینان والی آیت ہے نا، اس میں ذکر قرآن مجید کو بیسکلی کہا جا رہا ہے، باقی ذکر بھی آ جائیں گے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے دل کا سکون رکھا ہے نا، وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے. اور قرآن مجید کی قرأت میں ایک مرتبہ ایک صحابی، میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، پتہ نہیں سیرت میں سنایا تھا کہ یہاں پر ایک صحابی، ہاں سیرت میں ہی سنایا تھا، لاسٹ کلاس میں آئی گیس سو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک صحابی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، جب بھی میں رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں نا، تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی روشنیاں سی مجھے نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور میرے جو جانور ہیں نا، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں یا بکریاں وغیرہ جو بھی ہیں، وہ سب نا اچھلنے لگ جاتے ہیں، شور سا مچانے لگ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب رات کی تلاوت کرتے ہو نا، تو فرشتے اترتے ہیں، سکینت نازل ہو رہی ہوتی ہے، فرشتے اوپر سے نور، جو تمہیں روشنی نظر آ رہی ہے نا، وہ اصل میں فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، اور جو جانور ہیں وہ اس کو محسوس کر کے اپنا رد عمل دے رہے ہوتے ہیں، ریاکشن دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو فرشتے آ رہے ہوتے ہیں وہ تمہاری تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، تمہاری تلاوت سننے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. اور مزید بہت زیادہ صحابہ تھے جو کہ بہت زیادہ خوش الہانی سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے فیمس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید مجھے پڑھ کر سناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دوسروں کو سکھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی تلاوت ہوگی. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کیسی خوبصورت تلاوت ہوگی، اور کتنا دل کرتا ہے کہ وہ صحابہ نے سنی، کاش ہم بھی اس وقت تو سن لیتے، نہیں سن سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعد میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، انشاءاللہ ہم جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلاوت کرتے نہیں تھے، آپ کو سننے کا بھی شوق تھا. تو دو روایات ہمیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے تلاوت سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ پر تو نازل ہوتا ہے، میں کیسے سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے سننا بھی پسند ہے، تم مجھے سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کی آیات سنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنتے گئے. الٹیمیٹلی وہ آیت آئی جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں پر شہید گواہ بنایا جائے گا. گواہی کس چیز کی؟ کہ میں نے ان کو حق پہنچا دیا تھا، قرآن پہنچا دیا تھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر پھر وہ رونے لگے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ گریہ طاری ہونا، دل کی کیفیات کا بدلنا، قرآن مجید سن کر یا پڑھ کر، دل کا تڑپنا، دل کا کانپنا، اور پھر آنسو نکلنا، بیسکلی قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا یہ سارا رزلٹ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جب یہ سارا رزلٹ نہیں آ رہا نا، ہم قرآن مجید پڑھ بھی رہے ہیں اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترتیل سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ سارا رزلٹ آ ہی نہیں رہا، تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے. ٹھیک ہے. یا تو ہم خوبصورتی کے ساتھ پڑھ نہیں رہے، جیسے ترتیل جو حکم ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یا تو وہ کمی ہے، یا پھر ہم سمجھ کر نہیں پڑھ رہے، ہم اس پر غور و فکر نہیں کر رہے. تو ترتیل میں
ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، ایک ایک لفظ زبان سے آہستہ آہستہ الگ الگ ادا کرنا، ایک ایک آیت پر ٹھہرنا، یہ سب شامل ہے. یہ ساری کیفیات ہمیں حاصل کرنی ہی ہیں. اگر ہم نہیں کرتے تو اسی لیے ہمارا پھر قرآن سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نماز میں جتنا ہم قرآن کے ساتھ تعلق بناتے ہیں نا، اور نماز میں جو حفاظ ہیں ان سے آپ پوچھیں کتنا ان کا دل کرتا ہے. جب نماز میں پڑھنے لگتے ہیں نا تو دل نہیں کرتا کہ پھر چھوڑیں. قرآن مجید جتنا آتا ہے نا انسان کا دل کرتا ہے بس پڑھتا جائے پڑھتا جائے. اور یہ جو ہم نے آٹو پلے پہ لگائی ہوئی ہیں نا صورتیں، بس فوراً کھڑے ہوئے ایبسنٹ مائنڈیڈلی ہم نے جو بس چڑھی ہوئی ہیں زبان پہ، ایسے کہنا چاہیے، بس وہ صورت آئی ہم نے ساتھ ساتھ پڑھ لی، پتہ بھی نہیں چلا. آگے ہمیں اینڈ بھی کر لی نماز، ہم سوچ رہے کہ میں نے کون سی صورت پڑھی تھی، مجھے اتنا ایبسنٹ مائنڈیڈلی پڑھا ہے. اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ نماز میں، قیام اللیل میں قرآن خوبصورتی کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھیے، اور ہم جلدی جلدی فوراً بس نماز پڑھ لیں. ایون جو لوگ حفظ کر رہے ہیں یا جنہیں زیادہ صورتیں بھی آتی ہیں، بہت سارے آپ میں سے بہت ساروں کو 10 20 30 صورتیں آتی ہوں گی، لیکن وہ ساری ہم ڈیلی روٹین میں پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے اپنی نمازوں میں. پڑھ کون سی رہے ہوتے ہیں؟ وہی 4 جو پڑھنی ہے بس، جن کی عادت بنی ہوئی ہے. تو عادت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی. دیکھیں جس چیز کی عادت بن جاتی ہے نا، اس چیز میں لگاؤ کم ہو جاتا ہے، اس چیز کا مزہ، اس میں سے جو کیفیت نکلنی تھی وہ کم ہو جاتی ہے. تو نماز تو 5 دفعہ دن میں پڑھنی، وہ تو ہماری روٹین بن گئی، ہیبٹ بن گئی. اب کریں کیا اس میں؟ الگ کیا کریں اس میں؟ الگ یہ کریں کہ اس میں تلاوت کو ڈیفرنٹ کرتے جائیے. آپ تلاوت کو بڑھائیں، ڈیفرنٹ کریں. کبھی کوئی صورت پڑھیں، کبھی 3 4 صورتیں آپ اکٹھی پڑھیں ایک ایک رکعت میں. جن کو چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں، جن کو بڑی آتی ہیں، وہ بڑی صورتیں پڑھیں. ٹھیک ہے. اس طرح اس کو فرق کیجئے. پھر سجدے اور رکوع کی بہت ساری تسبیحات ہیں، مختلف تسبیحات پڑھا کیجئے. اس سے کیا ہوگا کہ نماز میں دوبارہ دل لگنے لگے گا، لگاؤ لگنے لگے گا. وہ جو چیز روٹین بن جاتی ہے نا، ہیبٹ، عادت بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اس میں ہم ایبسنٹ مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، ہم مائنڈ فلی نہیں پڑھ رہے ہوتے. یہ سارا کچھ پھر ختم ہوگا. تو قرآن، رتل القرآن ترتیلا، اتنی زیادہ امپورٹنٹ یہ آیت ہے. یہ یہاں پر نماز کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور پڑھیے قرآن مجید ترتیل کے ساتھ، خوب ترتیل کے ساتھ پڑھا جانا. یعنی جیسا ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے ویسے قرآن مجید کو پڑھیے. سمجھ آ رہی ہے؟ شروع میں مکہ کے شروع کے دور میں کیا احکامات تھے؟ اور مجھے بتائیں سورۃ المزمل جو نازل ہو رہی ہے تو کتنی آیتیں ابھی نازل ہو چکی تھی؟ ابھی تو نازل ہی صرف سورۃ العلق ہوئی ہے، اور سورۃ القلم اس کی بھی تھوڑی تھوڑی آیتیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھو. یعنی اتنی تھوڑی بھی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کو بھی آپ بار بار پڑھیے، دھیان سے پڑھیے، انہی پر دھیان دیجئے، فوکس رکھیے اپنا. چاہے تھوڑی سی ہی آیات نازل ہوئی ہیں، کیوں؟ تاکہ انہی پر غور و فکر چلتا رہے. انہی کے جو اثرات ہیں، جو شخصیت پر مرتب ہونے چاہیے، جو دل میں جذبات جاگنے چاہیے، اثر ہونا چاہیے، وہ سارا ہوتا رہے. صحیح؟ تو ہم میں بھی اگر چلیں کچھ صورتیں آتی ہیں، انہی کو ہم 10 صورتیں آتی ہیں، 10 ہی ہر نماز میں پڑھ لیں. یہ ایک ایک صورت پڑھنے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ ہم نے اتنا، جو جب عبادت کی بات آتی ہے نا، ہم جتنی رخصت لے سکتے ہیں نا ہم لیتے ہیں، جتنا ریڈیوس کر سکتے ہیں نا عمل کو وہ کرتے ہیں ہم. عزیمت کا رستہ ہم لیتے ہی نہیں ہیں. جو بہترین آپشن ہو سکتا تھا، میکسیمائز کرنے والا آپشن، وہ ہم لیتے ہی نہیں ہیں. منیمم والا آپشن لے کر چل پڑتے ہیں. تو میکسیمم صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں ہم. بسم اللہ پڑھ کر آپ قل هو اللہ پڑھیے، پھر بسم اللہ پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ زیادہ صورتیں ایک رکعت میں کیسے پڑھی جائیں گی. تو بسم اللہ پڑھ کے اگلی صورت پڑھتے جائیے، آپ کو کنٹینیو ہوتا جائے گا. اب اگلی آیت دیکھیے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم سنلقی عنقریب ہم ڈالنے والے ہیں، علیکہ آپ کے اوپر، قولاً ثقیلا، ایک بہت بھاری بات، ایک بہت بھاری بات کا بوجھ آپ پر ڈالا جانے والا ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بھاری ذمہ داری ڈالی جانے والی ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سیکھیں گے اب قرآن مجید کو، اور اس کو آگے بھی پہنچاتے جائیں گے لوگوں کو. یہ جو آگے پہنچانے والا لوگوں کو کام ہے، تبلیغ کا کام ہے،
یہ کیا ہے؟ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو اس یہاں پر اب یہ ذکر کیوں آ رہا ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی اپنی ظاہری اور باطنی تیاری ہو. اسپریچولی آپ خود اتنے زیادہ ڈیولپ ہو چکے ہوں کہ آپ کی پریپریشن کمپلیٹ ہو. وہ کیسے ہوتی ہے؟ قیام اللیل کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے. قیام اللیل اور قرآن مجید انسان کو روحانی طور پر اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ آگے جو رسالت کی ذمہ داری ہے یا انذار اور تبلیغ کی ذمہ داری ہے وہ نبھانا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم میں سے بھی وہ لوگ جو ہیں جو کہ بیسکلی بہت زیادہ اسی فیلڈ میں ہیں، قرآن مجید کی تبلیغ کر رہے ہیں یا قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، یا ایون اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عمل میں بڑھتے جائیں، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا بھی ایک بھاری ذمہ داری ہے، اس سب میں آگے بڑھتے جائیں تو بہت امپورٹنٹ کیا ہے؟ رات کی تنہائیوں میں جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اپنے نفس کو کچل کر اللہ کے رستے میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں قبلہ رخ ہو کر، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی جائے. یہ حدیث سب کو ہی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت، جو آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت آسمانی دنیا پر تشریف فرماتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، کوئی مانگنے والا ہے کہ جو مغفرت مانگے یا دعائیں مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں. تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت خود، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ ایک ایک ہمارا ہلنا جلنا، سانس لینا اللہ کی نظر میں، لیکن اس وقت خصوصی نظر کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. یعنی اس وقت اگر کوئی انسان کھڑا ہے تو سوچے اس کا تعلق اللہ سے اس وقت کیسا کنیکشن بن رہا ہوگا، کیسا اسٹرانگ وائبس ہوں گی اور اسٹرانگ کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹیبلش ہو رہا ہوگا رات کی تنہائیوں میں. اس کا بیسکلی جو فائدہ ہے نا، وہ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بوجھ اٹھانا ہے یہ پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ نے قیام اللیل اور قرآن پر اتنا زیادہ فوکس کیوں کرنا ہے؟ اس کا ایک مقصد بتایا جا رہا ہے تاکہ، کیونکہ ہم آپ پر اب ڈالنے والے ہیں ایک بہت بھاری بوجھ. اور یہ جو بہت بھاری کلام قرآن مجید کو کہا جا رہا ہے نا یہاں پر، قرآن مجید کو نہیں، بہت بھاری ذمہ داری کس بات کو کہا جا رہا ہے؟ ایک بہت بھاری، بیسکلی یہاں بات لکھا ہوا نا قول، ایک بہت بھاری قول آپ پر ڈالا جا رہا ہے. یہ قرآن کو ہی کہا جا رہا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے آپ کے اوپر بہت بھاری ایک ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. اب اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں ایک تو یہ شامل ہے کہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کا رول ماڈل بن کر دکھانا، اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا، اس کے مطابق اپنے عقائد اور افکار کو، اپنے اخلاق اور آداب کو، اپنی تہذیب اور تمدن کے پورا جو نظام آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا اس میں انقلاب برپا کر دینا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اپنے یہ نبوت کے 23 سالوں میں. یہ کیا تھا؟ یہ ایک ایسا کام ہے جس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا. اتنی زیادہ بھاری ذمہ داری ہے، اور یہ سب ہو کیسے رہا ہے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید وہ سورس تھی جس کے ذریعے سے یہ سارا کام کیا گیا. اس کے علاوہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت بھاری کلام ہے جس کے ذریعے سے آپ پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. مزید اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا کہ اس کا جو نزول ہے نا، اس کو برداشت کرنا بھی بڑا دشوار کام تھا. جیسے وہی جب نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو سخت سردی میں بھی آپ کو پسینے آنے لگتے، پسینہ ٹپکنے لگتا، آپ کا چہرہ مبارک کبھی سرخ ہو جاتا، کبھی آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی اس کی شدت سے، کبھی آپ کے جسم پر باقاعدہ فزیکلی، جسم مبارک پر باقاعدہ، جسد مبارک پر وزن پڑنے لگتا. ٹھیک ہے، فزیکلی وزن پڑنے لگتا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سواری کر رہے تھے اور وہی نازل ہونے لگی تو وہ اونٹ وزن سے بیٹھ گیا، اتنا زیادہ بھاری کلام تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس سلسلے میں کہ کیسے وزن نظر آیا صحابہ کو. یہ صحابہ نے خود بھی فیل کیا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زانو تھا نا، یعنی آپ کی جو ٹانگ تھی، وہ ایک صحابی کی ٹانگ کے اوپر تھی، ٹچ کر رہی تھی، تو وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو وہ وزن بڑھتا گیا. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری جو ٹانگ ہے وہ ٹوٹ کے رہ جائے گی، اتنا زیادہ وزن تھا. ٹھیک ہے، تو اس سارے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اب کیسے یہ ذمہ داری اٹھانے کا، اس کو آسان بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ قیام اللیل پہ فوکس رکھیے، قرآن مجید پر فوکس رکھیے، تو یہ جو بھاری ذمہ داری ہے یہ پھر اس کو لے کر آگے بڑھنا، چلنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگلی آیت دیکھیے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا.
بے شک ناشیت اللیلی رات کا جاگنا ہی اشد وطئ نفس کو زیر کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وَأَقْوَمُ قِیلًا اور بہت زیادہ درست ہے بات کرنے میں۔ یہ جو رات کا جاگنا ہے نا، اب اس کا مزید بینیفٹ بتایا جا رہا ہے کہ نفس کو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کچلا جائے تو نفس کو کچلنے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ رات کو جاگا جائے، اکیلے جاگا جائے، کیونکہ رات میں دیکھیں ریاکاری تو ہوگی نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے تو انسان جاگ نہیں رہا۔ رات کا جو جاگنا ہوگا نا، اس میں یہ سب سے زیادہ اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے یہ جاگے گا جو انسان جاگے گا، تو وہ رات کو جاگیے، اس سے بیسکلی نفس کچلا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں مقصد بھی پتہ چل رہا ہے رات کو جاگنے کا۔ ایک اور مقصد وہ کیا ہے کہ اپنے نفس کو کچلا جائے۔ نفس کو کچلنا کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کی مرضی کے مطابق ہم نے خود کو ڈھالا ہوا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بھاری ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں، جیسے ابھی ہم سب جاگ رہے ہیں، بہت سارے مزید لوگ کیوں نہیں جاگتے؟ ان کا نفس انہیں کہتا ہے کہ سوتے رہو۔ یہی سیم ایگزامپل ہے رات کی بھی۔ رات کو بھی ہمارا نفس کیا کہتا ہے؟ بھئی آرام کرو، سوتے رہو، کیا ضرورت ہے اٹھنے کی؟ لیکن انسان اپنے نفس کو کچل کر پھر بھی اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، قیام اللیل کے لیے۔ تو یہ بیسکلی اس کے نفس کو کچلنے کی پریکٹس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب نفس بہت زیادہ مغلوب ہو جائے گا، انسان کے ہاتھ میں آ جائے گا، ڈیفینیٹلی پھر وہ اپنی ذمہ داری زیادہ اچھے طریقے سے نبھا سکتا ہے۔ ورنہ انسان کیا کرے گا؟ ہائے آج نہیں دل کر رہا، آج نہیں اٹھ رہی، کل پھر نہیں دل کر رہا، کل پھر نہ اٹھوں۔ جی، تو جن کا نفس ان کے اوپر غالب ہوتا ہے، ان کا کیا دل کرتا ہے کہ آج بھی نہ اٹھوں، آج بھی نہ قیام اللیل کے لیے اٹھوں، کل بھی نہ اٹھوں، اور آج بھی درس کے لیے نہ اٹھوں، سوتی رہوں، کل بھی درس نہ لوں، بس سوتی رہوں، قرآن مجید سن کر سمجھ کر پڑھ کر کیا کرنا ہے، پھر کبھی صحیح، پھر کبھی دیکھ لیں گے، پھر کبھی سن لیں گے، ہم تو اپنی لائف میں بیزی ہی بڑے ہیں۔ تو بیسکلی نفس ہمیں جس طرف لے چلتا ہے، بس ہم اس کے غلام بن کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کا غلام بن کر زندگی گزارا جائے۔ اسی لیے نفس کو کچلنا، اور قرآن کہہ رہی ہوں، قرآن مجید کے علاوہ روزوں کا بھی مقصد ایک یہی ہے کہ نفس کو کچلا جائے۔ نفس دل کر رہا ہے کہ پانی پی لوں، کھانا کھا لوں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی خاطر ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں کھاتے، نہیں پیتے، نفس کی بات نہیں مانتے، نفس کو کچل رہے ہیں۔ تو روزہ بھی اس چیز کی ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے، اور قیام اللیل بھی اس چیز کی ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے کہ ہم رات کی نیند اور آرام کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں کھڑے ہیں۔ وَأَقْوَمُ قِیلًا اور یہی بات بہت زیادہ درست ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی بیسکلی اگر عمل ہوگا تو اسی بات پر ہوگا، یعنی قول کو زیادہ راست اور درست بناتا ہے یہ والا عمل۔ مطلب کیا ہے کہ جو قرآن انسان پڑھ رہا ہے اس کو پھر زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، زیادہ سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور اس کو آگے جو پہنچانا ہے اس میں بھی پھر اسی کے ذریعے سے ہیلپ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری یہاں پر بیسکلی بات ہو رہی ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن کے اوقات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے بہت زیادہ مصروفیت ہے، بے شک آپ کے لیے دن میں تو بہت مصروفیت ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رات کو آپ عبادت پہ زیادہ فوکس کیجئے، کیونکہ دن میں تو معاش کی ذمہ داریاں بھی ہیں، کمانا بھی ہے، فیملی کے کام بھی ہیں، فیملی کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہے، گھر کے بھی کام کاج کرنا ہے، بہت ساری دوسری مصروفیات ہیں جو دن کے اوقات میں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والا پھر کون سا وقت ہے؟ جب انسان کی یہ مصروفیات بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہیں، وہ اکیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اکیلا ہوتا ہے تب وہ اللہ کے ساتھ دل لگائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اب آگے دیکھیے، دن کو بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ دن میں اب آپ بہت مصروف ہے تو دن میں اللہ کو بھول جائیں، اللہ سے غافل ہی ہو جائیں، بلکہ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ذکر کیجئے نام کا اپنے رب کے، یعنی اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کا ذکر کرتے رہیے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیے، اس کی طرف متوجہ ہونا۔ تبتل کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہو جانا، اللہ کی طرف سارا دھیان چلا جانا، ہر چیز ہر کام سے ہٹ کر، ٹھیک ہے۔ تو
تو بیسکلی کہا کیا جا رہا ہے، دن میں بڑی مصروفیت ہے لیکن اللہ کے ذکر سے غافل مت ہوئیے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے رہیے، شکر گزاری کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیے. یاد کیسے رکھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے اسم، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم، ایسے اللہ تعالیٰ کے نام لے لے کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا، یاد کیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی جو اذکار ہے، تسبیحات ہیں، ان کے ذریعے سے بھی یاد کیا جائے گا. اور یہاں پر تبتل کا بیسکلی مطلب کیا ہے کہ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، بلکہ یہ کہ یہ جو رشتوں اور تعلقات کا ہجوم ہے، دنیا کے کام جو ہیں اتنے زیادہ، بظاہر یہ نظر آئے کہ یہ ہم انہی سب کے ساتھ ہیں، یہی کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا جو دل ہے وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے. دل میں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، دل میں ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے. ہوتا ہے نا کہ دل میں کسی ایک کی ہی یاد رہتی ہے، تو وہ دل میں یاد اللہ تعالیٰ کی ہی ہر وقت رہنی چاہیے، اور سامنے چاہے ہم ہزاروں کاموں میں لگے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رات کو تو تم اکیلے ہو کے میرے پاس آ سکتے ہو، لیکن دن کو مصروفیت میں بھی ایسے کرو کہ تمہاری توجہ میکسیمم میری طرف ہی ہو اور تم مجھے مسلسل یاد کرتے رہو. ٹھیک ہے، دن کا پروگرام، رات کا پروگرام کیا ہونا چاہیے، یہ بندہ مومن کو بتایا جا رہا ہے. ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے دن اور رات کیسے گزرنے چاہیے. رات قیام میں قرآن کے ساتھ گزرنی چاہیے، دن بھی اللہ کے ذکر اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہی گزرنا چاہیے. یعنی اللہ کو کبھی بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. یہ جو ہم اپنی لائف میں ایسے اللہ کو مائنس کر دیتے ہیں بہت سارے کاموں میں سے، بہت ساری اپنی سچویشنز میں، سرکمسٹانسز میں، اپنی کیفیات میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھولو مت. اور جتنا ہمارا اسٹرانگ ریلیشن اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے عبد ہیں، غلام ہیں ہم اس کے، تو غلام اپنے مالک کو بھول سکتا بھی کیسے ہے؟ وہ مالک جو کہ مسلسل اس پر احسانات کیے جا رہے ہیں، ان احسانات کی قدر ہم نہ کریں، یہ پاسبل ہے بھی کیسے؟ اب اگلی آیت دیکھیے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. رب ہے مشرق کا اور مغرب کا بھی، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر وہی، فاتخذہ، تو اسی کو بنا لیجئے، وکیل، کارساز. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی رب ہوں. ہر مشرق اور مغرب کا کیا مطلب ہے؟ پوری کائنات اس میں کور ہو جاتی ہے. 2 سائڈس کا مطلب ہے 2+2، 4 سائڈز ہو گئیں. ٹھیک ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، اس میں دونوں سارا کچھ شامل ہو جاتا ہے. یعنی پوری کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے. یعنی اللہ صرف آسمانوں کا رب ہی نہیں ہے، زمین کا بھی رب ہے. زمینوں پر بھی اللہ کی ہی چلنی ہے، ہمارے اوپر، ہمارے نفس پہ اللہ کی ہی چلنی ہے. اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کو معبود مانو مت. تو جب اللہ کو معبود مان لیا تو پھر اس کے لیے راتیں لگانا اور اسی کی طرف دن کو متوجہ ہو جانا یہ آسان ہو جائے گا جب اللہ کو الہ مان لیں گے. تو اللہ کو رب بھی مان لیں آپ. اب اس آیت کو پڑھ کر اللہ کو الہ بھی مان لیں. ویسے تو مانتے ہیں آپ سب، اور ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، آلریڈی مان رہے ہیں، لیکن یہ ماننے کے بعد جو تعلق کی گہرائی ہونی چاہیے وہ نہیں نظر آ رہی نا. یہ ماننے کے بعد جو عمل ہمارا ہونا چاہیے، یہ عمل میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی نا یہ باتیں ساری. اب اگر ہم اللہ کو رب مان رہے ہیں، پھر تو ہمارا عبد ایسا ہونا چاہیے پھر ہمیں کہ ہمارا سر اٹھے ہی نہ. معبود اللہ کو مان لیا تو ہم تو ایسے عبد بنے کہ سر جھکا ہے ہمارا، اللہ کے آگے تو چوں بھی نہیں کر رہے. جو حکم مالک دے رہے بس وہی جی 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 جی، یس باس کے علاوہ کچھ ہوگا ہی نہیں. جیسے کمپنیز میں ہوتا ہے، یا جیسے اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر کے اگینسٹ کچھ کرتا ہے. ٹیچر کہتی ہیں جی آج تمہاری پنشمنٹ ہے، تم نے ہوم ورک نہیں کیا. بچے کو پنشمنٹ لینی پڑتی ہے، ڈیٹینشن ہوتی ہے. یا ہوم ورک تم نے اتنا کر کے آنا ہے، وہ کرتا ہے. یا تم اب 2 دفعہ ہوم ورک کرو گے، وہ کرتا ہے. یا تمہارا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ دیتے ہیں بچے، کرتے ہیں چوچڑا کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. اس سے بھی زیادہ جابس میں ہوتا ہے. جابس میں امپلائر امپلائی کو جو دے جو کہہ دے کہ یہ کام آج آپ نے کر کے اٹھنا ہے، وہ کر کے اٹھتا ہے. مجال ہے کسی کی جو کہ نہ کر کے اٹھے. یا تھوڑا بہت جو لوگ ڈیلے کر لیتے، ڈنڈی مار لیتے، لیکن الٹیمیٹلی پھر انہیں بھی ڈیٹینشن یا پنشمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے، اور الٹیمیٹلی کام کرنا ہی پڑتا ہے. وہ کرتے ہی ہیں.
اور بہت لوگوں کو اپنی جاب کی اتنی فکر ہوتی ہے، ڈنڈیاں نہیں مارتے، وہ لگے رہتے ہیں، کرتے ہیں سارے کام، اپنے باس کو خوش کرنے کی کوشش میں ہی لگے رہتے ہیں. تو اللہ کا تو پھر سب سے زیادہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنی زیادہ احسانات ہیں ہم پر اللہ کے، اتنی زیادہ نعمتیں دے رکھی ہیں، تو کیسے نہ ہم اللہ کے آگے جھکیں اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یس سر یس باس ہی کہیں. ہم نے یا اللہ ہم نے سن لیا، ہم تیری ہی اطاعت کریں گے. اسلام کا مطلب میں نے کل ہی بتایا تھا نا، اسلام از فل سبمیشن ٹو اللہ، مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، جھکا دینا اپنے سر کو، یس باس والی کیفیت میں آ جانا. فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا، تو صرف اسی کو کارساز بنائیے، یعنی اپنے کاموں میں، اپنے جو بھی معاملات ہیں اس میں ڈیپینڈنٹ ہم کس پر ہوں گے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر. وکیل کون ہوتا ہے؟ وکیل وہ ہوتا ہے جس کو ہم سارے کام دے کر، اپنے سارے معاملات اس کو دے کر ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اللہ اب ہینڈل کر لے گا، اللہ کے پاس ہے میرے سارے کے سارے معاملات، مجھے اب مزید فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وکیل کی مزید ڈیفینیشن میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہمارے مفادات کی نگرانی کرتا ہے، ہمارے فائدوں کی نگرانی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی جو جو احکامات بھی دیے ہیں اس کا فائدہ کس میں ہے؟ اس کا فائدہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہی ہے. الٹیمیٹلی اس کا مفاد ہم، اس کا بینیفٹ ہم قیامت کے دن دیکھ لیں گے جا کر. تو اللہ تعالیٰ کو وکیل بنائیے. وکیل بنانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ پر ہی توکل کیجیے. وکیل بنا کر اللہ کو ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو توکل الی اللہ ہوگا، مطلب صرف اور صرف اللہ پر تکیہ ہوگا، اور ہم اپنی کوشش پوری کریں گے ہر عمل میں. جیسے یہاں پر بھی قیام اللیل اور قرآن پڑھنے میں 100% کوشش کی جا رہی ہے. دن کو جو معاش کمانا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، اس میں بھی ہم لگے ہوئے. ساری ہر جگہ پر 100% ہم اپنی ایفرٹ بھی پٹ کر رہے ہیں، لیکن اپنا مددگار، اپنا کارساز اور جس پہ ہم نے ڈیپینڈنٹ ہونا ہے اس ہستی کو ہم نہیں بھول رہے. توکل ہمارا پورا کا پورا صرف اللہ پر ہے. یہ یہاں پر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم سب کو. اگلا حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ ٹوٹل 11 آیات ہیں جن میں یہ احکامات دیے گئے ہیں. اینڈ میں 11 آیتیں پڑھ کے ہم اسے سمرائز کر لیں گے. اب یہ نمبر 10 آیت دیکھیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اس پر جو یہ لوگ کہتے ہیں، جو بھی باتیں اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، مطلب اب یہ جو آپ کو اللہ نے دن اور رات کی روٹین بتا دی ہے، اس میں اب مخالفت تو ہوگی. لوگ تو باتیں کریں گے، دیکھو ذرا اس نیند چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہیں، دیکھو ذرا انہیں اپنے آرام کی فکر ہی نہیں ہے، اپنی صحت خراب کر لی ہے، دیکھو ذرا اس نے اسکول میں کیا اچھے مارکس نہیں لینے، اس نے صبح جاب پہ نہیں جانا، جو رات کی اس کی عبادت نہیں ختم ہو رہی، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری مخالفتیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ مخالفت فیس کرنی پڑی مشرکین مکہ کی، جب آپ پر یہ بھاری ذمہ داری ڈالی گئی. تو اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں؟ فی الحال کیا کیجئے؟ صبر کیجئے. تو مکہ میں حکم کیا تھا کہ تمام مشکلات پر، مخالفتوں پر، اور یہاں پر خصوصاً کون سی مخالفت ہے؟ جو کہ زبان سے کہہ کر کی جا رہی ہے. الزامات لگائے جا رہے تھے، ہم سب کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا جا رہا تھا، جادوگر، مجنون، کاہن، اس نے خود سے گھڑ لیا ہے قرآن مجید، نعوذ باللہ. یہ سارے الزامات ود ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. سورۃ القلم میں ہم نے دیکھا تھا. تو تانے دیے جا رہے ہیں، اس سب کے اوپر صبر کیجئے. تو ہمیں بھی جب یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، ہم نے بھی کیا کرنا ہوتا ہے؟ لوگوں کے تانوں پر، لوگوں کی باتوں پر بیسکلی صبر کرنا ہوتا ہے. آگے سے لڑنے جھگڑنے پڑ جائیں، ہر بات پہ بحث کرنے پڑ جائیں، ہر بات پر جواب دینے لگ جائیں، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب ضرورت ہو تب جواب بھی دیا جا سکتا ہے. اس کی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ کب صحابہ نے آگے سے جواب بھی دیا اور کب صحابہ نے خاموشی اختیار کی. ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں. اب اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن بیسکلی جب کوئی تانے دے رہا ہوتا ہے، الزام لگا رہا ہوتا ہے، تو ہم نے اپنے آنر کو، اپنی عزت کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو ہم کر بھی سکتے ہیں جب بہت زیادہ ہارش، سخت باتیں ہمیں کہی جا رہی ہیں. اور اگر کوئی روٹین کی باتیں ہیں، کوئی ایسے ہی لگا ہوا ہے جس کی عادت ہی یہ ہے، یا کوئی بڑا ہے جس کے ادب میں ہمیں خاموش رہنا پڑ رہا ہے، تو خاموش بھی رہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے. اور صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر بیسکلی ہوتا ہے جو بھی مصیبت آئے گی، چاہے وہ لوگوں کی طرف سے ہے، چاہے اپنے نفس کی طرف سے ہے. اپنے نفس کی طرف سے کیا مصیبت ہوتی ہے کہ دل ہی نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا،
تو یہ ایک مشکل حالت ہے، ہم مصیبت میں ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھنے کا دل کر رہا، نفس پڑھنے ہی نہیں دے رہا. کیا کریں گے ہم؟ اس کو برداشت کریں گے، اس پر جمیں گے، اس کو کہیں گے کہ نہیں، نہ لوگوں کی ہم سن رہے ہیں، نہ اپنے نفس کی سن رہے ہیں، بلکہ صرف اللہ کی سنیں گے، اپنے آپ کو روک لیں گے اللہ کی نافرمانی کرنے سے اور جمے رہیں گے. اس کو کہتے ہیں بیسکلی صبر کرنا، خود کو ہم سنبھال لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو صبر کیجئے، دوسرا اسی آیت میں کیا حکم ہے؟ وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں چھوڑ دیجئے خوبصورت طریقے سے چھوڑنا. یعنی ان سے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب ان سے بات ہی نہ کریں یا اب ان کو تبلیغ کیجئے ہی نہ، بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. یعنی ان سے اعراض کیجئے، ان کو اگنور کیجئے، ان کے جو الزامات ہیں، ان کا جو نیگیٹو رد عمل ہے اس کو آپ اگنور کیجئے، اور اگنور بھی ایسا خوبصورت کیجئے، مطلب بدتمیزی سے نہیں، جاؤ میں نہیں تم سے بات کرتا، جاؤ تم فلاں فلاں، ہم بہت سارے غلط ورڈز بھی بیچ میں بول دیتے نا، وہ میں بولنا نہیں چاہتی. تو اس طرح لڑ جھگڑ کر یا بدتمیزی سے کسی کو چھوڑنے کے بجائے کہ تم میری بات ہی نہیں سن رہے تو بس اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں کرنا. خوبصورتی سے تمام بات کو، معاملے کو ختم کر کے وہاں سے نکل جائے انسان. ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ رستے کھلے رہیں، تعلقات قائم رہے. اسی شخص کو دوبارہ دعوت دینی ہے، دوبارہ اسے اچھائی کی طرف بلانا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ جی ہم نے بدتمیزی ہی کر لی تو اگلی دفعہ تو وہ بندہ آئے گا ہی نہیں، ہماری بات ہی نہیں سنے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح رستے کھلے رکھنے ہیں. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. یہ آخری حکم یہاں پر کیا دیا جا رہا ہے کہ وَذَرْنِی، اور چھوڑ دیجئے مجھے، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور ان جھٹلانے والوں کو جو ہیں کیا؟ أُولِي النَّعْمَةِ. نعمہ بیسکلی اس شخص کو کہتے ہیں اولی نعمہ جو لگژریز میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو بہت زیادہ نعمتیں جو ہوتی ہیں نا ملنا، وہ بیسکلی نعمہ اس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ نعمتیں ملنے کو. صحیح، تو بہت زیادہ جو لگژریز میں رہ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ جھٹلا رہے ہیں. عموماً امیروں کا یہ کام ہوتا ہے، وہ اپنی ہی دولت میں، اپنے لائف سٹائل میں اتنے بیزی ہوتے کہ وہ اپنے سٹائل کو چینج نہیں کرنا چاہتے. وہ نہیں اٹھنا چاہتے کہ اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں اب ہم اٹھ کر نمازیں پڑھیں، قیام اللیل کریں یا وضو کریں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اب ہم وضو کریں. وہ لوگ اپنا آرام نہیں چھوڑنا چاہتے، یا ہم پردہ کریں. عموماً یہ ٹرینڈ سیٹنگ جو ہے، یہ فیشن کانشیسنس، اسٹیٹس کانشیسنس، یہ سارا کچھ کہاں ہوتا ہے؟ یہ عموماً ایلیٹ کلاس میں ہوتا ہے. تو یہ جو ایلیٹ کلاس ہے یہ موسٹلی جھٹلاتی ہے، ریجیکٹ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو. ایون ایمان لانے سے بھی یہ قوم جو ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے، یہ جو کلاس ہے یہ ریجیکٹ کرتی ہے. کیوں؟ تاکہ انہیں اپنا لائف سٹائل کہیں چینج نہ کرنا پڑ جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں چھوڑ دیجئے، مطلب ان کے جو معاملات ہیں ان کو میرے اوپر چھوڑ دیں، میں ان کو ڈیل کر لوں گا. ٹھیک ہے، اور مجھے چھوڑ دیجئے، مطلب ان سب کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، میں انہیں دیکھ لوں گا، میں انہیں ڈیل کر لوں گا. آپ کیا کریں؟ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں ڈیل دیجئے، انہیں مہلت دیجئے تھوڑی سی، انہیں تھوڑا اور ٹائم دیں، ان کے اوپر اور محنت کیجئے، ان کو اور دعوت دیجئے. آپ اپنے کام میں لگے رہیے، اور یہ جو ریجیکشنز کر رہے ہیں نا، اس کا معاملہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیجئے. تو یہ 11 آیات تھے جس میں بیسکلی ہمیں احکامات کیا ملے ہیں؟ 4 ظاہری احکامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی ملے. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 قیام اللیل، نمبر 2 قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، نمبر 3 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے ناموں کے ساتھ، نمبر 4 حجرن جمیلا، اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے، دشمن ہے، ان کو خوبصورتی سے چھوڑیے، ان پر توجہ ہی نہ دیجیے، اپنے کام میں لگے رہیے. یہ 4 ظاہری احکامات ہمیں مل رہے ہیں. اس کے بعد 4 باطنی احکامات ہمیں کیا مل رہے ہیں؟ جو اندر سے ہم نے باطن میں وہ کام لے کر آنے ہیں، ان تبدیلی لے کر آنی ہے. تبتل اللہ، ہم نے پڑھا تھا نا ابھی تبتل کا، وَتَبَتَّلْ إِلَى اللَّهِ تَبْتِيلًا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وہ کیا تھا کہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ سے تعلق بنائیے. پھر توکل علی اللہ فاتخذہ وکیلا، ہم نے پڑھا تھا نا اللہ کو وکیل بنا لیں. تو توکل کرنا ہے اللہ کے اوپر. پھر اگلا حکم کیا ہے؟ وصبر، صبر کیجئے، صبر کرنا ہے. پھر ذرنی والمکذبین، اپنے معاملات کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے، اور ان کو مہلت دیجئے، لگے رہیے اپنے کام میں. یہ 4 باطنی احکامات دیے گئے، 4 ظاہری احکامات دیے گئے. یہ احکامات مکی دور کے شروع میں دیے گئے، ان پر فوکس کیا جائے، کام کیا جائے تو کیا ہوگا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا.
یہ جو بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، بھاری کلام آپ کو دیا گیا ہے، اس کی ذمہ داری کو اٹھانا، کیری کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا اور دوسروں کو تبلیغ کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم عمل کر سکیں، ہمارے اعمال آسان ہو جائیں ہمارے لیے، تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو کہ بیسکلی ہمیں کرنے چاہیے اور کرنے ہی ہوں گے. اب اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 12 آنورڈز کیا ڈسکشن ہو رہی ہے. 12 to 19 میں جائیں گے. قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے دوبارہ سے، اور فرعون کی مثال دے کر بات سمجھائی جا رہی ہے کہ فرعون بھی اتنی نعمتوں والا تھا، اولی النعمہ وہ بھی تھا، اتنی لگژریز والا تھا، اتنا سٹیٹس دے رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں. اس کے پاس بھی رسول آیا اللہ کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس نے بھی ریجیکٹ کیا، مکذبین میں سے بن گیا وہ بھی، اور اس کا انجام پھر اچھا نہیں ہوا. یہ مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے رستوں کو بدل لیں، ورنہ فرعون اتنا بڑا بادشاہ، اس کا انجام برا ہو سکتا ہے، تو بھئی تم سارے کیا چیز ہو. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر احساس دلایا جا رہا ہے. اب اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 12. ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. مطلب کہ یہ جو اوپر تھا نا، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، ان کا معاملہ، یہ جو مکذبین ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ پر چھوڑ دیجئے، میرے پاس ان کے لیے کیا ہے، بہت بھاری بھاری بیڑیاں ہیں. ان کو جو بیڑیاں کیا ہوتی ہیں، جو ہتھ کڑی نہیں ڈالی جاتی، چینز وغیرہ بھی ہاتھوں میں ڈالی جاتی ہیں، اور ہتھ کڑی کو ہینڈ کفس کہتے ہیں. ہینڈ کفس جو لوہے کے ڈالے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے پھر ہاتھ، تو لوہے کے توق ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے، گلے میں یہ نیک کف ٹائپ ڈالے جائیں گے، ہینڈ کفس ڈالے جائیں گے لوہے کے. یہ سارا کچھ ان کے اوپر یہ لوہے کا وزن ڈالا جائے گا تاکہ یہ اپنے مقام سے اب ہل بھی نہ سکیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے پاس جحیم ہے. جحیم جہنم کا ایک اور نام ہے، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ، یہ ہے اللہ کے پاس. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ کھانا جو کہ حلق میں اٹک جائے گا. ہم نے جب پڑھی تھی سورۃ الحاقہ، اس میں نے بتایا تھا نا قرآن مجید میں جو جہنمیوں کے کھانے کا ذکر ہے، یہ اب 4 ہو گئے. ہم نے وہاں پہ کیا پڑھا تھا، غسلین، پھر بہت ساری آیات میں زرقوم کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے، جہنمیوں کے کھانوں کی بات کر رہی ہوں. نمبر 3 سورۃ الغاشیہ میں کیا ہے، ذریع. نمبر 4 یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ان کا کھانا کیسا ہوگا، جو غصۃ، جو کہ حلق میں بیسیکلی پھنسنے والا کھانا ہوگا. اس طرح کا کھانا ان کو دیا جائے گا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا 4 to 5 ڈسکرپشنز ہی ہیں، تو یہ 4 ڈسکرپشنز تو ہو گئیں، اور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہمیں کوئی نہ کوئی اور ڈسکرپشن مل جائے، لیکن جو جہنم کے کھانے کی ڈسکرپشنز ہیں نا، یہ اتنی ہی ہیں، 4 to 5 ہیں جو کہ ہمیں قرآن مجید سے مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک یہ ہے جو یہاں سے ہمیں مل گئی. اس کے بعد تو ان کا کھانا ایسا ہوگا جو حلق میں اٹکے گا. وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے. تو یہ ابھی آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، یہ جو آپ کو 8 عدد کام بتائے گئے ہیں ان پر فوکس کیجئے، ان لوگوں کو اگنور کیجئے، ان کے رسپانس کو اگنور کیجئے. یہ نہیں کہ اب ان کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، اپنا کام جاری رکھیں گے، لیکن ان کے رسپانس کو اگنور کیجئے. اگر دیکھیں ان کے رسپانس کو دل پہ لے کے بیٹھ جائے نا، انہی کو سوچتے رہیں، پھر تو انسان اپنے کام کر ہٹا. اگر ہم ہر مخالف کی بات دل پہ لے کے بیٹھ جائیں گے، ہر مخالف کے بارے میں ہی ہم سوچنے لگ جائیں گے، تب تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اپنے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے. یہ جس نے جو بھی اپنا گول، اپنے ایمبیشنز دنیا میں بنا رکھے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر بننا ہے، جو انجینئر بننا ہے، جو بھی ہے، اس سب میں اگر آپ مخالفوں کی باتیں سننے لگ جائیں گے، جو بھی اپوز کر رہا ہے، آپ کو تانے دے رہا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں دنیا میں کچھ اچیو ہی نہ کریں. دنیا میں بھی جو اچیو کرنا ہے نا، وہ اللہ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر بننا ہے تو اللہ کے لیے بنے، ہر چیز کو اللہ کے ساتھ بیسکلی جوڑ دیں آپ. تو ایسے جو لوگ ہیں ان کی طرف ہمارا رسپانس کیا ہوگا کہ ہم ان کو اگنور کریں. ٹھیک ہے، ان کے رسپانس کی ہم فکر ہی نہ کریں، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے پر سارا کا سارا فوکس ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں انہیں ڈیل کر لوں گا، ان کے لیے کھانا بھی میرے پاس موجود ہے، ان کے لیے عذاب بھی ہے میرے پاس، اور ان کو بیڑیاں بھی ڈالی جائیں گی. یہ سارا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اگلی آیت دیکھیے، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے زمین اور پہاڑ لرزنے لگ جائیں گے. یہ آیت ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی سورۃ الحاقہ میں ہی، جب زمین اور پہاڑ کی کیفیت پڑھی تھی، اس میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی. وَكَانَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑ کیا ہو جائیں گے، کثیبا مہیلا،
बिखरे हुए तौदे की तरह हो जाएंगे, यानी जैसे रेत के ढेर होते हैं ना जो बिखरे हुए, उस तरह के हो जाएंगे। मतलब पहले जो पहाड़ और ज़मीन है उन्हें हिला दिया जाएगा। पहाड़ अभी तो पूरे पूरे आपस में जुड़े हुए हैं ना, जुड़ के सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, इतने सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। तो जब इतने बड़े पहाड़ों का ये अंजाम हो सकता है, अल्लाह ताला ये कर सकते हैं कि पहाड़ और ज़मीन को जब हिला देंगे तो पहाड़ की रेत का एक एक ज़रा अलग अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद वो ऐसे ज़मीन पे ज़लज़ला आएगा कि वो उड़ के रह जाएंगे, धूल बन के पहाड़ जो हैं वो उड़ जाएंगे। ठीक है, पहाड़ ऐसे बेवजन होंगे, कोई अहमियत, कोई वक़्त ही नहीं रहेगी पहाड़ों की। तो इतने बड़े पहाड़ों का ये अंजाम हो सकता है। तो भाई तुम लोग इतने लग्जरीज़ वाले, इतनी एलीट क्लास बने फिरते हो, और एलीट क्लास तकब्बुर की वजह से अल्लाह के अहकामात को झुटलाती है। तकब्बुर क्या होता है? किसी को हकीर समझ के उसको झुटलाना। अल्लाह के अहकामात को हकीर समझते हुए झुटलाते हैं कि नहीं जी मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूं, मैं जो मर्ज़ी पहनूं, मैं जहां मर्ज़ी जाऊं, मैं शॉपिंग करने जाऊं, मैंने नहीं नमाज़ पढ़नी, मैंने अपनी रूटीन नहीं ख़राब करनी, मैंने रोज़े नहीं रखने। ये आजकल एटीट्यूड चल रहा है मार्केट में। ठीक है, आप लोग पता होगा, आप लोगों को भी एग्जाम्पल्स, आपके इर्द गिर्द सारे लोग रहते हैं। तो जब पहाड़ों के साथ ये हो सकता है तो तुम्हें सज़ा नहीं मिल सकती? अल्लाह तुम पर कादिर नहीं है क्या? ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। बेशक हमने भेजा आपकी तरफ एक रसूल, आप सब की तरफ, तुम सब लोगों की तरफ हमने एक रसूल को भेजा, शाहिदन अलैकुम, जो तुम पर गवाह है। गवाह किस चीज़ के होते हैं रसूल? एक गवाही इस चीज़ की होती है कि हमने दुनिया में अपने कौल और अमल के ज़रिए से सारा का सारा हक पहुंचा दिया। ठीक है, एक तो इस बात पर गवाह होते हैं रसूल। दूसरे रसूलों के गवाह होने का मतलब हमें सूरतुल माइदा और इन सूरतों से मिल जाता है, वैसे कि सूरतुल बकरा से भी मिल जाता है। सूरतुल निसा में भी आयत नंबर 64 में ये बताया गया है, वही आयत जिस पे मैंने बताया था कि आप सल्लम सुनकर रोने लगे कि मैं अपनी उम्मत पर गवाह होऊंगा। तो वो बेसिकली वो गवाही क्या है? क़यामत के दिन की गवाही। रसूल गवाही देंगे कि या अल्लाह हमने तेरा मैसेज पहुंचा दिया था आगे। जो तूने हम पे वही नाजिल की थी ना, वो डेफिनेटली इसलिए नाजिल नहीं हुई थी कि रसूल उसे अपने तक ही रख लें, आगे पहुंचाना काम था ना। तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की पूरी निभाई थी। ठीक है, हमने अपना काम आगे पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से हमने किया था। ठीक है, और ये इतनी भारी जिम्मेदारी ये रसूल पूरी करेंगे, इस पर गवाह होंगे। और हमें ये, मैंने आपको पहले भी बताया था, सूरतुल फुरकान की जो आयत है उससे हमें क्या पता चलता है? क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे? क़ाल रसूलु या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौम इत्तखज़ु हाज़ल क़ुरआन महजूरा, कि बेशक मेरी इस कौम ने, मेरी इस उम्मत ने, मेरे लोगों ने कुरान को क्या कर दिया? महजूरा कर दिया, हिजर कर दिया कुरान के साथ, फासले बढ़ा दिए कुरान के साथ, कुरान को छोड़ दिया। ये बात हो रही है। मेरे लोगों ने क्या किया? कुरान को ही छोड़ दिया। इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर मुझे गवाह बनाया गया था, जो मेरी जिम्मेदारी बनाई गई थी कि मैं यही तो मैंने देना था आगे। नबूवत और रिसालत में कुरान ही तो सोर्स थी। 23 साल में कुरान ही तो नाजिल हुआ था, उसी पर तो अमल करके दिखाया था, उसी को तो आगे लोगों तक पहुंचाना था, पहुंचा भी दिया। और मेरी उम्मत ने किया क्या? इन्ना कौमी इत्तखज़ु हाज़ल क़ुरआन महजूरा, इस कुरान को छोड़ा हुआ कर दिया, छोड़ा हुआ बना दिया, ताल्लुक़ ही नहीं बनाया इस कुरान के साथ, इतना कमज़ोर कर लिया इस कुरान के साथ ताल्लुक़। तो कितना बुरा हम करते हैं जब हम कुरान मजीद को छोड़ देते हैं, जिस बात पर रसूलों ने, दुनिया में रसूल गवाह हैं जिस बात पर, और आखिरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हैं जिस बात पर। मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। तो वो उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसमें हम डंडियां मार रहे हैं। ठीक है, उसको हम छोड़े जा रहे हैं। पहली गवाही की मैंने क्या बात की? दुनिया में भी रसूल गवाह हैं इस बात पर कि उन्होंने हक पहुंचा दिया दुनिया में, अपने काम को पूरे पूरे तरीके से कर देना, ये गवाही है। जैसे अदालत होती है ना, अदालत में कोई गवाह जाता है, वो बताता है कि हाँ जी इसने चोरी की थी, या वो एविडेंस देता है कि जी इसने चोरी की थी, उसने अपनी गवाही दे दी ना, दुनिया में पैगाम पहुंचा दिया, जो उसको सच पता था उसने बता दिया कि जी इसने चोरी की थी। इस तरीके से रसूल दुनिया में गवाही देते हैं अपना काम मुकम्मल करके।
ٹھیک ہے، حق آگے پہنچا کے عمل کر کے کہ جی ہم نے یہ کام مکمل کر لیا. قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے سب کو، رسولوں کو. سورۃ المائدہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ بھئی بتاؤ میرا پیغام پہنچایا تھا پورا کہ نہیں. اب اللہ کو ویسے بھی پتہ ہے، لیکن وہاں پہ بھی گواہی دوبارہ قائم کی جائے گی اور دوبارہ رسولوں سے پوچھا جائے گا اپنا کام پورا کیا تھا کہ نہیں. اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں سورۃ المائدہ میں ڈیٹیل میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ سے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانو؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے لیکن اللہ نے باقی لوگوں پہ بھی تو حجت قائم کرنی ہے نا، باقی لوگوں کو بھی تو سنانا ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں یا اللہ، میں نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ جو تو نے مجھے توحید کا میسج دیا تھا وہی میں نے آگے پہنچایا. یہ سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری سچویشن بتائی جاتی ہے. تو اس طرح رسول قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ جی ہم نے یہ کام کمپلیٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی میں ایڈیشنل ورڈز ہے نا، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ سے شکایت کریں گے کہ یا اللہ دیکھیں میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا تھا، میں نے پورا قرآن انہیں دیا تھا، سمجھایا بھی تھا، عمل بھی کر کے دکھایا، پھر بھی ان کے حالات دیکھیں انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا سورۃ الحاقہ میں ہی شاید بتایا تھا، بالکل حاقہ میں ہی بتایا تھا کہ جو قرآن مجید ہے وہ گواہی دے گا ہر انسان کے خلاف یا اس کے حق میں، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے. قرآن مجید گواہی دے گا ہر انسان کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ٹھیک ہے، امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہم سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے نان مسلم ہے. یہ سب ایک امت وہ ہوتی ہے جو امت اجابت ہوتی ہے، جس نے دعوت کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے، امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. باقی جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں نا تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، وہ امت عمومی امت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی. ان کا کام یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرے. تو یہ ساری کی ساری امت اس کے ہر انسان کے سامنے قرآن مجید پیش ہوگا عدالت میں قیامت کے دن. قرآن گواہی دے گا یا اللہ اس نے مجھے چھوڑا ہوا تھا یا اس نے مجھے پکڑا ہوا تھا، اس نے میرے سارے حقوق ادا کیے تھے یا اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے، یہ قرآن بتائے گا اس دن. اور خصوصاً حق قرآن کا ادا کیا جاتا ہے اس پر عمل کرنے کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ڈیٹیل پڑھ لیا. اب آگے دیکھیے یہی آیت آگے کیا تھی، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اسی طریقے سے جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھی رسول بھیجا تھا. اب فرعون کی ایگزامپل دی جا رہی ہے. کیوں دی جا رہی ہے میں نے پہلے ہی آپ کو سمجھا دیا تھا. اگلی آیت، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو پکڑ لیا ہم نے اس کو پکڑنا ایک بہت ہی وبال والا پکڑنا. پھر ہم نے اس کو پکڑا، اتنی سختی کے ساتھ ہم نے اس کو پکڑا، ایسی سخت اس کو سزا دی اس کی معصیت کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے. وہ نہیں مانا. اتنا بڑا بادشاہ تھا. مصر اس وقت سپر پاور تھی، یہ یاد رکھنا ہے. جیسے آج کل ڈفرینٹ کنٹریز سپر پاور ہے نا، تو فرعونوں کے زمانے میں مصر سپر پاور ہوا کرتا تھا. ساری دنیا کی نظریں مصر پر ہوتی تھی، ایجپٹ پہ ہوتی تھی. تو یہ جو ایجپٹ کا بادشاہ تھا اس نے بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی بڑی سخت پکڑ نے پکڑا، اس کو پھر غرق کر دیا گیا، سمندروں میں غرق کر دیا گیا. ان کو دریائے نیل میں غرق ڈبو دیا گیا تھا، فرعون کو اور پوری اس کی قوم کو، اس کے فالوورز کو بیسکلی. اور مزید ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے ہی کہ اب قیامت تک فرعون بھی آگ پر پیش کیا جاتا ہے دن اور رات. جیسے سورہ نوح میں ہم نے پڑھا تھا قوم نوح بھی ان کو بھی غرق کیا گیا اور وہ بھی آگ پر پیش ہوتے ہیں، قیامت تک پیش ہوتے رہیں گے. الٹیمیٹلی پھر عذاب حساب ہوگا اور پھر سزا مزید ہوگی. یعنی جو قبر کا عذاب ہے اس کی بات تھی نا، تو فرعون کے بارے میں بھی یہی ہے. فرعون کی لاش ہمیں مصر کی میوزیم میں پڑی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن وہ دن رات آگ پر پیش کیا جاتا ہے. صحیح، یعنی عذاب قبر اس کو دیا جاتا ہے. عذاب قبر کے لیے قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دے رہے عذاب عالم برزخ میں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تو کس طریقے سے تم بچو گے؟ ان کفرتم، پھر بھی اگر تم کفر کرتے ہو، اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہو، اللہ کے احکامات کو ریجیکٹ کرتے ہو، بچو گے کیسے؟ یومن، اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا.
قیامت کے دن کی سختی اتنی شدید ہوگی، اتنا سٹریسفل ہوگا کہ اس کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی بوڑھے لگنے لگیں گے. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے نا، کسی شخص کو اگر بہت زیادہ سٹریس ہے تو وہ بڑا بڑا لگنے لگتا ہے، بوڑھا بوڑھا لگنے لگتا ہے، وقت سے پہلے ہی میچورٹی آ جاتی ہے اس کے چہرے پہ. تو یہی سچویشن جہاں پر بتائی جا رہی ہے. ایک تو سٹریس کی وجہ سے بوڑھے لگنے لگیں گے سارے ہی بچے وغیرہ سب. سیکنڈلی وہ دن لمبا کتنا ہوگا. سورۃ المعارج میں پڑھا تھا نا 50,000 سنہ، 50,000 سال. جب سورۃ سجدہ میں کیا آتا ہے؟ آلموسٹ 1000. یہ میں نے کیفیت آپ کے ایکسپلین کر دی تھی، دو فگرز ہمیں کیوں ملتی ہیں. تو قیامت کی لینتھ بتائی جا رہی ہے، یا تو اس کی لینتھ کی وجہ سے، اس کی لمبائی، اتنا لمبا دن اور سخت دن، اس کی وجہ سے بڑھاپا چھا جائے گا بچوں کے اوپر بھی، ایسا سخت دن ہوگا. السماء منفطر به کان وعده مفعولا. آسمان اس سے پھٹ پڑنے والا ہوگا، پھٹ جائے گا آسمان پھر. یعنی ایسا سختی والا دن ہوگا کہ آسمان بھی برداشت نہیں کر سکے گا. ایسا مضبوط آسمان، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اوپر ایسے مضبوط پہاڑ تھے، وہ بھی ختم. ایسا مضبوط آسمان، وہ بھی ختم. کان وعدہ مفعولا. اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اللہ کا جو وعدہ ہے نا، قیامت آ کے رہے گی، وہ آ کے رہے گی. یہ قیامت پر اتنا زیادہ فوکس کیوں ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، انسان کے عمل کی تبدیلی کے لیے نا بہت امپورٹنٹ ہے قیامت پر یقین رکھنا. جس کو یہ پتا ہے نا کہ ابھی اگر میں نے نماز نہیں پڑھی نا، اگر ابھی میں نے ظہر نہ پڑھی، مجھے اسی وقت منہ پہ تھپڑ پڑے گا. اب وہ نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا. وہ کبھی بھی نہیں نماز چھوڑے گا. اگر اس کو یہ پتا ہو نا کہ اگر ابھی میں نماز پڑھوں گی نا تو مجھے 10 چاکلیٹس گفٹ میں ملیں گی، وہ بندہ پڑھے گا نماز اسی وقت. یہ قیامت پر یقین ہے. جزا اور سزا پر ایسا یقین کہ ہر عمل اگر میں نے نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اگر میں نے کیا تو یہ مجھے ملے گا. ایسا پکا یقین. جیسے ابھی ہم سے کوئی وعدہ کر لے کہ یہ چیز ابھی ہوگی تو ہم وہ عمل فوراً کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ قیامت پر جب یقین ہوتا ہے نا تو عمل فوراً انسان کا بدل جاتا ہے بیسکلی. تو اس وجہ سے اب یہاں پر قیامت کا نقشہ مسلسل کھینچا جا رہا ہے. آیت نمبر 19، ان ھذہ تذکرہ. بے شک یہ قرآن مجید کیا ہے؟ تذکرہ ہے، نصیحت ہے. ایک تو ذکر ہوتا ہے جس سے نصیحت لی جاتی ہے، دوسرا ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، ٹو ریممبر somebody. تیسرا ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کروانا، ٹو ریمائنڈ somebody. ٹھیک ہے. ریممبرنس، ریمائنڈر اور پھر ایڈوائس، نصیحت. یہ تینوں معنی ذکر میں آتے ہیں. تو قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید نصیحت ہے. اس سے آپ نصیحت لے لیجئے، جیسے ہم قرآن پڑھ کر ابھی نصیحت لے رہے ہیں اور ہمیں لینی چاہیے. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا سورۃ القمر کی آیت، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ذکر لینے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ مطلب کہ نصیحت تو قرآن مجید سے ہم خود بھی پڑھ کے لے سکتے ہیں. اس کی مزید تفصیل اور تشریح میں جانے کے لیے، مزید اس کو سمجھنے کے لیے استادوں کی بھی مدد لی جائے گی. لیکن صرف اور صرف اگر نصیحت لینی ہو نا، صرف یہ پتہ کرنا ہو کہ جی میری بچت کیسے ہوگی، وہ مجھے نمازیں پڑھنی چاہیے، مجھے روزہ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، جھوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے، فراڈ کو چھوڑ دینا چاہیے، حرام چھوڑ دینا چاہیے، مجھے وعدے نہیں توڑنے چاہیے، اپنی اماں ابا کو دھوکہ میں نے دے کر ادھر ادھر نہیں نکل جانا، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کام، وعدے نہیں توڑنے وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ انسان خود بھی لے سکتا ہے قرآن مجید سے. نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آسان بنایا، خود ہی لے لو. تو آگے مزید جو باتیں سمجھنی ہوں گی، ڈیٹیلز میں جانا ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ آیت 2 مرتبہ آتی ہے قرآن مجید میں. اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لیجئے اگر آپ کو کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی. تو کسی کو اگر نصیحت بھی نہیں سمجھ آ رہی نا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، وہ بھی اہل علم سے پوچھ لیں. تو اس طرح یہ تذکرہ ہے، نصیحت لے رہے ہیں. دوسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرو، قرآن کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ جڑو، اللہ کو یاد کرو. تیسرا یہ یاد دہانی ہے، مطلب قرآن بار بار آپ کو اللہ کی یاد دلا رہا ہے. یعنی ہم بھول گئے، ریمائنڈ تب کرایا جاتا ہے جب ہم بھول جاتے ہیں. اب میں نے کچن میں کھانا بنانا شروع کیا، فرض کریں مجھے بھول ہی گیا، میں نے اللہ کا ذکر بھی کرنا تھا، ساتھ یاد رکھنا تھا، تو یہ قرآن ریمائنڈر ہے، یاد کرا دیتا ہے. دوبارہ سے ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ نہیں میں نے تو اللہ کو یاد کرنا تھا، پھر سے اللہ کو یاد کرنے لگ گئے. تو جب ہم غافل ہوں گے، غفلت میں جائیں گے، ہمیں یہ قرآن یاد کرا دے گا کہ نہیں واپس اللہ کی طرف آؤ. ٹھیک ہے. تو یہ تذکرہ کے 3 مطلب ہوتے ہیں. فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. تو جو کوئی بھی چاہے وہ بنا لے اپنے رب کی طرف رستہ، اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کر لے.
جو شخص بھی چاہتا ہے اللہ سے تعلق میرا بن جائے، مجھے قیامت کے دن نقصان نہ اٹھانا پڑے، فائدہ ہی اٹھانا پڑے، وہ اللہ سے تعلق مضبوط بنا لے۔ کیسے بنائے؟ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَۃٌ، قرآن کے ذریعے سے اللہ سے تعلق مضبوط بنائیے، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ مزید اس صورت میں جو احکامات ہیں ان کے ذریعے سے بھی، قیام اللیل کے ذریعے سے، تبتل اللہ، توکل علی اللہ، اس کے علاوہ جتنے بھی احکامات دیے گئے ان سب کے ذریعے سے صبر کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب کے ذریعے سے کیا کریں؟ اللہ سے تعلق مضبوط بنائیے، اللہ کی طرف رستہ ہموار کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے رستے پر چل پڑیے۔ یہ اب حکم دیا جا رہا ہے، اینڈ میں مزید اس کو مقصد کو کلیئر کر دیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق الٹیمیٹ مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آخری آیت کی طرف ہم جا رہے ہیں، آخری آیت کو پڑھیں گے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا یہ جو آخری آیت ہے یہ پوری کی پوری ایک ہی رکوع کاؤنٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ ضروری تو نہیں تھا پوری صورت کو 2 رکوع میں ڈیوائڈ کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کا تھوڑا سٹائل ڈیفرنٹ ہے، اس میں تھوڑا احکامات ڈیفرنٹ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی بہت سارے علماء کے مطابق، اور پہلی جو 19 آیتیں ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو مدینہ میں تھوڑے ڈیفرنٹ احکامات تھے، مکہ میں تھوڑے سے ڈیفرنٹ تھے، اور کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نازل مکہ میں ہی ہوئی ہے، لیکن مکہ کے اینڈنگ ایرا میں، لاسٹ پیریڈ میں، ٹھیک ہے؟ تو بات ایک ہی ہے۔ اب ہمارا مین مقصد کیا ہے؟ اس کے احکامات کو سمجھنا، تو اب ہم وہ سمجھنے جا رہے ہیں، اسی لیے صحابہ نے اس کو الگ رکوع ہی کاؤنٹ کر لیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ واحد قرآن مجید کا رکوع ہے جس میں ایک ہی آیت آتی ہے۔ اب اس کو دیکھیے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک اللہ وہ جانتا ہے کہ بے شک آپ تقوم قیام کرتے ہیں راتوں کو، ادنا من ثلثی اللیل، آپ قیام کرتے ہیں کبھی 2/3 رات کے قریب، و نصفہ، کبھی آپ آدھی رات کرتے ہیں، و ثلثہ، کبھی آپ 1/3 رات کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2/3 نائٹ، کبھی ہاف، 1.5، 1/2، اور کبھی 1/3، 1/3 نائٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر رہے ہیں۔ و طائفہ، اور ایک گروپ بھی ہے لوگوں کا، یعنی صحابہ کا، من الذین معک، جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ بھی تہجد کی نماز قائم کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، یعنی وہ بھی اس حکم کو فالو کر رہے ہیں، اور آپ بھی اس حکم کو فالو کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، صحیح؟ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ رات اور دن، قدرہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی قدر اور قیمت کا تعین کر دینا، جان لینا اس کو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، کوانٹیٹی وائز ایز ویل ایز کوالٹی وائز۔ کوانٹیٹی وائز اس کی قدر و قیمت کیا ہے کسی بھی چیز کی، اور کوالٹی وائز بھی کیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رات اور دن کے جو اوقات ہیں نا وہ اللہ نے بنائے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اس کا مطلب ہے کہ رات اور دن کو اللہ نے اندازے کے ساتھ بنایا ہے، یعنی فکسڈ اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بنایا ہے۔ 24 آورز ہے رات اور دن کے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی ایک اندازے کے ساتھ ہی بنایا، یعنی ہر ایک اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیمرہ بند کر لیجئے جس کا آن ہے، مبشرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ رات اور دن کا اندازہ بھی اللہ کو ہے، اور کتنے آورز بنائے ہیں، 24 آورز ہے، رات کتنی ہے، اور اس کے علاوہ ہر انسان کی کیپیبلٹی بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ بھی فکسڈ ہے، اس کا بھی اندازہ مقرر ہے، کوانٹیٹی وائز اینڈ کوالٹی وائز، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کمیت کیا ہے، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی کون کتنا رات کو جاگ رہا ہے، کتنا قیام اللیل کر رہا ہے، اس سارے کی کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سب کا اندازہ ہے، کون اپنی کتنی استعداد کے مطابق عبادت میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ راتوں کو خصوصاً۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس انداز سے یہ مشقت زیادہ عرصے تک نہیں جھیلی جا سکتی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ مدینہ میں آیت نازل ہوئی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ دن میں مزید احکامات دے دیے گئے ہیں، نمازیں فرض کر دی گئی ہیں، 5 نمازیں بھی پڑھنی ہیں، فرض نمازیں، اس وقت فرض نمازیں نہیں تھی، اب فرض روزے بھی ہیں، اب فرض زکوٰۃ
زکوٰۃ، حج، سارے احکامات ہیں. اب جہاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آیات بھی قرآن مجید کی زیادہ نازل ہو چکی ہیں، ان کی درس و تدریس بھی کرنی ہے، اس پر عمل کر کے بھی دکھانا ہے. تو زیادہ اب احکامات بڑھ چکے ہیں اور ان پر عمل کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھ چکی ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کو پتہ ہے کہ اس پر جو پابندی ہے یہ اب مشکل ہو چکی ہے. فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اللہ نے مہربانی یہاں کیا فرمائی کہ اس میں پھر تخفیف کر دی، اس میں کمی کر دی. یعنی یہ جو تہجد کا حکم تھا اس میں اب اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی کہ اب اس میں کیا کریں؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اب جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں نا بس اب اتنا پڑھ لیجئے. یعنی اب اتنی زیادہ سختی نہیں رہی. اب آپ باقی نمازوں، فرض نمازوں پر زیادہ فوکس ہوگا. تہجد بھی قائم کی جائے گی، اسی لیے تہجد کو نفل رکھا اللہ تعالیٰ نے. سورۃ الاسراء جو ہے نا اس میں بھی حکم آتا ہے کہ جو تہجد وتہجد بہ، کہ جو تہجد ہے اس کو قرآن کے ساتھ قائم کیجئے، یعنی قرآن پڑھیے تہجد میں. تو اس میں بھی سورۃ الاسراء جو ہے وہ نازل ہوئی تھی مدینہ میں نازل ہوئی تھی بالکل. تو اس میں بھی حکم یہی والا تہجد کا ہمیں پتہ چلتا ہے. تہجد ختم نہیں کر دی، میرا یہ کہنے کا مقصد ہے. اس کو لیکن فرض نہیں کیا گیا، اس کو نفل رکھا گیا تاکہ فرض نمازوں پر فوکس ہو، پھر تہجد کو بھی ادا کیا جائے. اب اس میں کیا کریں؟ اب جتنا آسانی سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھتے جائیے. پھر بھی ہمیں پتہ ہے، میں نے آلریڈی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں کتنا زیادہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. لمبی قرات کیا کرتے تھے، 4 5 پارے یا اس سے بھی زیادہ قرات کیا کرتے تھے. اور اسلاف کی بھی ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پورا قرآن مجید، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کیا ہوگا، لیکن ان کی ہمیں اگزامپل ملتی ہے وہ پورا قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے نفل میں، نماز میں. اور امام ابو حنیفہ کی بھی یہ مثال ملتی ہے، انہوں نے بھی پورا قرآن مجید مکمل کیا نفل میں، تہجد میں، نماز میں. اس کے علاوہ بھی یعنی یہ بہت کم لوگوں کی اگزامپلز ملتی ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید مکمل کیا ہے، لیکن البتہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی بھی اگزامپلز ہم ذہن میں رکھیں گے. ہم یہی نہیں سوچیں گے کہ اچھا آسانی مل گئی، ہمارا کام کیا ہے؟ رخصت لے لینا. ہم فوراً رخصت لے لیتے ہیں، جو اللہ نے آسانی کر دی ہاں بس وہ لے لو. اور جو اللہ نے عزیمت کا رستہ بتایا تھا اس کو ہم چھوڑنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتے، حالانکہ عزیمت اس مشکل والے کام میں ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی راتوں کو میکسیمم قرآن ہی پڑھا کرتے تھے. صحابہ بھی راتوں کو قیام اللیل کرتے اور میکسیمم قرآن اس میں پڑھتے. تو یہ جو تھوڑا ہے نا، یہاں کہا جا رہا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. تو آپ قرآن سے جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے. تو یہ ہر کوئی اپنے حساب سے دیکھے گا آسانی کیا ہے. اور یہ نہیں کہ میں سمجھوں کہ میرے لیے آسانی ایک سورت پڑھنا ہی ہے. نہیں، میرے لیے آسانی پورا پارا پڑھنا بھی ہو سکتا ہے. یہ میں نے کیوں اپنے لیے آسانی کو تھوڑا ڈیفائن کیا ہے؟ کس چکر میں نے اس کو منیمم لیول پر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے بھی تمہاری کیپیبلٹی تھی، تم پورا پارا پڑھ سکتی تھی، تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جی تمہارے لیے جو آسانی سے پڑھنا ہے وہ ایک سورت ہے، وہ صرف سورۃ الاخلاص ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس حساب سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. قرآن مجید چاہے تھوڑا پڑھیں چاہے زیادہ پڑھیں، پڑھنا کیسا ہے؟ ترتیل کے ساتھ پڑھنا. یہ ہم نے شروع میں ڈسکس کر لیا. اب آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ تمہیں آسانی کیوں دی ہے، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ، وہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ بے شک تم میں سے کچھ لوگ کیا ہیں؟ مریض ہیں. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور بعض دوسرے زمین میں سفر کریں گے تو اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تم میں سے اب کچھ مریض ہیں، کچھ زمین میں چل پھر کر اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں، یعنی اپنی جابس کے لیے، اپنی بزنس کے لیے نکلے ہوئے ہیں. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کچھ تم میں سے کچھ دوسرے ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے. یعنی اب مریض زیادہ ہیں، معاش کے کاموں میں بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، جہاد کا بھی حکم چل رہا ہے ساتھ ساتھ. تو اس وجہ سے اب تمہیں آسانی دے دیے، تم لوگ تہجد قائم کرو، اسے پڑھو، لیکن اس میں اب جتنا آسانی سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اب اتنا آپ پڑھتے جائیے. اب آگے دیکھیے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، چنانچہ جس قدر آپ کے لیے آسانی ہے اس میں سے پڑھ لیا کریں. دوبارہ یہ حکم ریپیٹ ہو رہا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قائم کیجئے نماز اور عطا کیجئے زکوٰۃ. یعنی اب ان چیزوں پر بھی فوکس کیجئے. تہجد بھی آپ پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی اس میں تلاوت بھی ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ اب 5 نمازیں بھی فرض ہو چکی ہیں، یہ بھی پڑھیے، ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی فرض ہو چکی ہے، یہ بھی ادا کیجئے.
اور اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دیجیے، اللہ کو قرض دیجیے، قرض حسنہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کیجیے، خوب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیجیے، اور اللہ کو ایسا قرض دیا جاتا ہے جو کہ اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے میکسیمائز کر کے اس کو ریٹرن کریں گے قیامت کے دن. تو اللہ کے راستے میں دیجیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مسکینوں غریبوں کی بھی مدد کیجیے اور اللہ کے دین کی اقامت کے لیے بھی خرچ کیجیے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور جو بھی بھلائی آپ آگے بھیجیں گے لِأَنفُسِكُم اپنی ہی نفسوں کے لیے، جو بھی ہم کام آگے بھیج رہے ہیں نا وہ ہمارے ہی اپنے لیے، جو بھی اچھا نیک کام ہم نے کیا، یہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اتنے سارے ٹوٹل 8 تھے جو مکہ کے شروع کے احکامات تھے، اور پھر آخری آیت میں کچھ ہیں جو کہ اینڈ میں دیے جا رہے ہیں، اور وہ کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6، وہ 6 احکامات ہیں جو کہ اس آخری آیت میں دیے جا رہے ہیں. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سارے بھلائی اور نیکی کے کام ہیں. یہ جو آپ میرے آگے بھیجیں گے قیامت کے دن وہ آپ اپنے نفس کے لیے بھیج رہے ہیں، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا قیامت کے دن. تجدوہ عند اللہ، آپ اس کو پائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ ویسٹ نہیں ہو رہا، وہ اللہ کے پاس، اللہ کے اکاؤنٹ میں، وہاں پر ہمارے جو اکاؤنٹس اللہ کے پاس مینٹین ہو رہے ہیں اس میں کریڈٹ ہوتا جا رہا ہے. ہوا خیرا واعظم اجرا، اللہ کے پاس بہتر اور بڑھ کر اجر ہے، اس کا جو ہم آگے بھیجتے جا رہے ہیں اس کا بہتر اور بڑھ کر اجر ہمیں اللہ سے ریٹرن ہمیں ملے گا. واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہنا ہے. کیونکہ یہاں پہ عبادات کا حکم دیا جا رہا ہے نا، تو یہ جتنے بھی کرنے کے کام ہمیں بتائے گئے نا ان میں ہو سکتا ہے ہم کمی کر جائیں، ہم ان کو اس لیول کا نہ کر سکیں جس لیول کی ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے، ہم اس کو اپنی فل کیپیبلٹی کے مطابق ہی نہ کریں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ مجھ میں تو بس 10% کیپیبلٹی، اصل میں 50% تھی. یہ بھی ویسے انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیلف اسیسمنٹ نہیں کر سکا اور اپنے آپ کو پہچان نہیں سکا. ٹھیک ہے، تو اب عبادات اللہ نے اتنے سارے احکامات دے دیے، اب ان میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کبھی ہم نے کیا ہی نہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب معافی بھی مانگتے رہیے، اللہ سے استغفار بھی کرتے رہیے. ان اللہ غفور الرحیم، اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے گی، کچھ رہ جائے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کس کے لیے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو بیسکلی اپنے گناہ کو ریئلائز کر لیں گے، اس کو ایکسیپٹ کریں گے، پھر اس پر معافی مانگیں گے اور دوبارہ اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کریں گے. ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. جو گناہ پہ ہی جمع رہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سخت انتقام لینے والے، شدید سزا دینے والے. تو ان اللہ غفور الرحیم، آخری بات اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت پر ہوئی تھی، ہم ادھر ہی رہنے دیتے ہیں. اور خوبصورت تلاوت ہم سننے جا رہے ہیں سورۃ المزمل کی، شیخ ادریس ابکر کی آواز میں. ضرور سنیے گا، بہت ہی خوبصورت انہوں نے یہ سورت پڑھی ہے، اس سورت کی تلاوت کی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما
وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يوما يجعل الولدان شيبا يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. جی تو جس نے بھی تلاوت غور سے سنی ہوگی، ابھی ہمیں اگزامپل مل گئی ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا کیسا ہوتا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کیسے فیل کر کے انہوں نے پڑھا ہے، کیسے رقت آمیز تلاوت تھی، کیسے جہاں جہاں ریپیٹ کرنے کی ضرورت تھی انہوں نے ریپیٹ کیا، جہاں جہاں ان کی آواز کانپی ہمیں پتہ چل رہا تھا قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں معافی کی بات ہوئی وہاں کیسے نرمی سے آرام سے انہوں نے معافی والی آیات پڑھی ہیں کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم کریں، ہمیں معاف کریں. کتنی زیادہ فیلنگز تھیں اس پوری تلاوت کے اندر، احساسات جذبات کتنے زیادہ تھے اس میں. ہر ورڈ کو ٹھہر کر سمجھ کے پڑھ رہے تھے جیسے دل پہ اثر ہو رہا ہے. تو یہ گروپس میں تلاوت جب بھیج دوں گی، دوبارہ اس کو تلاوت کو اسی انداز سے نیت سے سنیے گا کہ ہمیں ترتیل کا مطلب دوبارہ سمجھ آ جائے. اور اس میں خوش الہانی بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.